بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی غلام تھا۔ میرا مالک بہت سخت تھا اور مجھ سے ہر وقت کام لیتا رہتا تھا، کبھی مجھے آرام کرنے نہیں دیتا تھا، مجھے ہر وقت کام میں لگے رہنے کا حکم دیتا تھا۔ اس وجہ سے میں کسی اور جگہ آیا جایا نہیں کرتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں علم نہ ہوا کرتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے دین اسلام کے بارے میں علم تھا کہ یہ کیسا دین ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، میرا مالک نے مجھ کو جو پیسنے کا حکم دیا۔ میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو پیس رہا تھا۔ مجھے سخت سردی لگ رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے سخت بخار ہو گیا۔ میں اتنا تھک گیا کہ آرام کرنے کے لیے میں لیٹا اور اپنے اوپر چادر لے کر سو گیا۔ اتنے میں میرا مالک مجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں کہ نہیں۔ جب اس نے مجھے سوتے دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ اس نے میرے جسم سے چادر کو اتار دیا اور کہنے لگا، میں تجھے یہی کام کرنے کی اجرت دیتا ہوں۔ اس نے میرے سارے کپڑے اتار دیے اور اتنی سردی میں مجھ کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ میں دکھی دل سے اشعار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو کو پیس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل پر نور چہرہ والا نیک بندہ میرے پاس تشریف لایا۔ اس بندے نے مجھ سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ میں نے اس بندے کو کہا، آپ کو میرے سے کیا لینا دینا ہے؟ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہاں ہر روز بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور چپ چاپ جانے لگے۔ تو حضرت بلال نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہاں بہت زیادہ انسان آتے ہیں پر میری مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت الفاظ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سخت لفظوں کو سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال کے دل میں جو تھوڑا سا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں گے، اب وہ امید بھی نہیں رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کچھ کھجوریں اور گرم دودھ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کھا کر سو جاؤں تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میرے مالک تو پہلے ہی بہت ناراض ہو کر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے جو پیسے ہوئے چاہیے، میں آپ کو یہ جو پیس کر دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ یہ عمل مسلسل کافی دن تک جاری رہا۔ جب حضرت بلال کی طبیعت بہتر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت بلال کے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا۔ کیا آج بھی حضرت بلال کو صاحب رسول بعد میں عشق رسول پہلے کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کالے کلوٹے ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیوں کو نکالے گا؟ حضرت بلال نے سنا تو رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، حضرت ابوذر غفاری نے مجھے یہ الفاظ بولے، برا بہت کہا۔ حضرت بلال کی بات سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابوذر غفاری کو فرمایا، اے ابوذر، تو نے حضرت بلال کی ماں کو یہ بات کہی ہے؟ کیا تمہارے دل سے ابھی بھی جہالت ختم نہیں ہوئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ سنتے ہی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے فرمانے لگے، اے بلال، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میرے منہ کو اپنے پاؤں کے ذریعے مسل نہ دو گے۔ حضرت بلال حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی رونے لگے اور حضرت ابوذر کے گلے لگ کر فرمانے لگے، اے ابوذر، میں کس طرح اس چہرے مبارک کو رون سکتا ہوں جس منہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت